السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس روزوں کے احکام و مسائل میں۔ ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے صوم کی تعریف، رمضان کے روزوں کی ابتدا کب سے ہوگی، رمضان کے روزوں کی فرضیت، اور جاہلیت میں لوگ کیسے روزہ رکھتے تھے، اور روزوں کی تاریخ کیا ہے، کیسے تدریج بتدریج آج جس حالت میں ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ کئی اہم اور بنیادی باتیں مختصراً آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے روزوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جس موضوع پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہے روزوں کی فضیلت، یعنی ماہ رمضان کے اگر روزے رکھے جائیں تو بندے کو وہ کون سے فضائل ہیں جو حاصل ہوں گے، یا وہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے فضل سے بندے کو حاصل ہونے والی ہیں۔ آئیے، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہاں رک کر کے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں نا، جن میں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص آیا، ایک دیہاتی نے یہ سوال پوچھا، ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی سے یہ باتیں پوچھی، تو یہ حدیثیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ اور جب بھی کوئی دیہاتی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کچھ پوچھتے تھے تو وہاں موجود سارے صحابہ خوش ہو جاتے تھے، فرحت اور مسرت کی جو ہے لہر دوڑ جاتی ان کے اندر۔ کیوں؟ دیہات کے لوگ بڑے سیدھے اور سادہ دل ہوتے ہیں۔ وہ آتے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصراً ایسا چھوٹا سا عمل پوچھتے کہ جس کا اجر بہت بڑا ہوتا تھا۔ جیسے یہ جو صحابی آئے، انہوں نے کیا کہا، دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ اگر میں وہ کر لوں تو خلاص میں جنت میں جاؤں گا، اور اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ انسان کو اس عمل کا علم ہو جائے جس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خوش ہو جاتے۔ بعض محدثین نے ان حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے جو دیہاتی صحابیوں کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اسے حدیث اعراب کے نام سے محدثین نے جمع بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال وہ ایک ضمن بات تھی جو ذہن میں آئی تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو دیہاتی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت جانے کا راستہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس مڑا اور جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل جنت کا کوئی آدمی دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1397، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 14، اور امام ابن مندہ رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت جانے کا راستہ پوچھا تو آپ نے ایک اللہ کی عبادت، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کے روزوں کے رکھنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں آپ نے بتلا دی ہیں میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا،
اور بعض روایت میں کہ کمی بھی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے کہا اتنا ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے کہ یہ سارے اعمال کے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھے گا اور انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ اور ایک اعتراض ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حدیث کے اندر جو ہے وہ حج کا تذکرہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں محدثین نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ جن احادیث میں حج کا تذکرہ ہے اور جن میں حج کا تذکرہ نہیں ہے ارکان اسلام کے تذکرے کے ساتھ، تو یاد رکھیں کہ یہ حدیثیں اس وقت کی ہیں جب کہ ابھی حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حج کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ورنہ اگر حج کی فرضیت ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے بعد حج بیت اللہ کا بھی تذکرہ فرماتے۔ تو ایسی جتنی بھی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حج کی فرضیت ابھی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ چلیں، یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے رمضان کے روزے رکھنے کی؟ دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جو صرف روزے دار کے لیے بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں، یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے، صحیح حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، اور ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف ان بندوں کے لیے خاص ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یا رب، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جب یہ بندے اس دروازے سے جنت میں چلے جائیں گے تو دروازہ بند بھی کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، یدخل منہ الصائمون، اس سے صرف روزے دار جائیں گے۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور ان کے علاوہ کوئی اس سے نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتے تھے؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ریان نامی دروازے کی طرف بڑھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے وہ داخل ہوں گے دروازہ ریان بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور کو اس سے داخلے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصیام میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1896۔ امام مسلم نے بھی کتاب الصیام میں ذکر کیا، حدیث نمبر 1152۔ ان کے علاوہ امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابن شیبہ نے، امام ابن حبان نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ چلے، تو روزے دار کی ایک فضیلت یہ بھی معلوم ہوئی کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے ہم ریان کے نام سے جانتے ہیں۔ روزے دار کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی یاد رکھیں آپ، یا ایک مسئلہ یہ بھی کہ روزے دار کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت میں کھڑا ہو، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصیام میں ذکر کیا، حدیث نمبر 1901۔ امام مسلم نے کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 759 ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر رمضان کے روزے رکھے جائیں تو اللہ اکبر، ثواب کی نیت اور ثواب کی امید کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہم سنتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک مقصد بھی ہے جو میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک،
اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ پہلے یہ جان لیں کہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ کے اندر اس کو ذکر کیا، حدیث نمبر 2233، اور ایسے ہی امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام ابن خزیمہ اور مسند ابی داؤد، الطیالسی مسند ابی عوانہ اور شرح السنہ للبغوی اور مسند امام احمد میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ 5 وقتہ نماز، یعنی مثال کے طور پہ ہم نے فجر کی نماز ادا کی، اب فجر سے لے کر ظہر کے درمیان جو گناہ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہی وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی یا جمعہ کو ہم نے پا لیا مکمل اس کی پابندی کے ساتھ، یعنی اذان سے پہلے مسجد پہنچے، خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اب یہاں سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں یہ جمعہ پاتے ہی مکمل سنت کے ساتھ جمعہ کی اگر ادائیگی کی جائے جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا تو انشاءاللہ یہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے یہ رمضان کا مہینہ پایا، یعنی جیسے ہم نے پچھلے سال رمضان کا مہینہ پایا تھا اور رمضان کے ہم نے روزے رکھے تھے، اور یہ 1 مہینے کے بعد عنقریب جو رمضان آنے والا ہے، اب وہ روزے ہم نے ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضامندی کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے ہیں، تو اس آنے والے رمضان تک کے درمیان کے سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر یہ رمضان کے روزے رکھ لیے جائے۔ تو اس میں جو گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہ اصل مدعا ہے جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جو میں نے حدیث آپ کو صحیح مسلم کی سنائی، کتاب الطہارہ کی حدیث نمبر 233، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یعنی اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کفارے ہیں یا جو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ اور چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ خاص کرنی ہوگی، توبہ خاص کرنی ہوگی، تب اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چلیں اس کے بعد رمضان کے روزوں کی فضیلت میں ایک چیز یاد رکھیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یا رب، ماہ رمضان یہ سراپا اللہ رب العالمین کی رحمت کا مہینہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اہل ایمان کے لیے ماہ رمضان موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھائی موسم بہار کی حیثیت، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1898۔ ایسے ہی یاد رکھیں اس چیز کو کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم کی حدیث نمبر 1899 اور ایسے ہی صحیح مسلم 1079 کتاب الصیام کی روایت ہے۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت کے ایک الفاظ میں مزید یہ ہے اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ دیکھیں یہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ کو پڑھی اس میں 3 الگ الگ باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک جگہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک جگہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں ایک ہی معنی میں شامل ہیں کہ واقعی جنت جو ہے آسمانوں کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کا دروازہ کھولتا ہے، در حقیقت اللہ جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایسے ہی جنت کے دروازے کھول دیے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی بڑی رحمتوں میں ایک رحمت کیا ہے؟ جنت ہے۔
ایک رحمت کیا ہے؟ جنت ہے، یا پھر یوں کہہ لے کہ عام معنی بھی اس کا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ عام رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں ایک یہ ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ لیے جاتے ہیں، تو انسان گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس تعلق سے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا، علماء کے متعدد اقوال ہیں، ان میں ایک قول حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حلیمی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے، جس طرح وہ عام دنوں میں مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں وہ رمضان میں نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ روزے میں مشغول ہوتے ہیں، اور روزہ کیا ہے؟ انسانی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، لہذا وہ کیا ہے؟ گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس باب میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں اس طرح کے احادیث امور غیبیہ میں شامل ہے، یعنی شیاطین کو قید کر دیا جانا یہ امور غیبیہ میں سے جو ہم نہیں دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمیں اس میں کچھ بھی کلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کے دین اور اس کے عاقبت کی بہتری ہے۔ اسی لیے جب عبداللہ ابن احمد ابن حنبل یعنی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے والد امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کہا کہ ماہ رمضان میں بھی انسان کو جن چمٹ جاتے ہیں اور وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے جواب میں کہا کہ حدیث یہی کہتی ہے، اور اسی طرح حدیث میں وارد ہے، ہم اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ پھر ظاہر یہی ہے کہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے سے جکڑا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان میں خیر و بھلائی کی کثرت ہوتی ہے اور اکثر لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ تو واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے دیکھیے ایک خیر اور بھلائی کی کثرت ہوتی ہے، ایک الگ سا ماحول ہوتا ہے۔ ہم اپنے عام دنوں میں کہتے ہیں کہ بھائی رمضان والا ماحول نہیں مل پا رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز کی پابندی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں، جو بڑے بڑے جنات و شیاطین ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے قید کر دیتا ہے۔ یہی اس کا اثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے اندر خیر کا پہلو زیادہ پایا جاتا ہے۔ چلے ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ روزوں کی فضیلت کے تعلق سے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، انسان کا آنت جو ہے، پیٹ کے اندر جو آنت ہوتا ہے، جب وہ خالی ہو تو اس میں ایک عجیب قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو سامنے والا اس بدبو کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہی بدبو اگر روزے کی حالت میں بھوکا رہنے، خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ہے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو وہ ناپسند ہو، لیکن اللہ رب العالمین کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث کیا حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به والصیام جنۃ، کہ اللہ نے فرمایا انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش کوئی کام نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی شور مچانا چاہیے، چیخنا چلانا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اسے جواب میں صرف اتنا ہی کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یا میں روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے حاصل ہوتی ہے، ایک وہ جب افطار کرتا ہے تب، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ثواب کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الصیام میں حدیث نمبر 1904۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں
اس حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین باتیں ہمیں بتلائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہتا ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے اس کا اجر 1 سے لے کے 700 گنا تک ہے، لیکن اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں صبر پایا جاتا ہے، صبر پایا جاتا ہے۔ آدمی کے سامنے کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، وہ حلال بھی ہے ان کے لیے، لیکن کیا ہے، روزے کی وجہ سے اس کے اوپر حرام ہو گئے، اور وہ اللہ کے حد پر قائم رہتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں صبر والوں کے بارے میں کہا انما یوفی الصابرون اجرهم یوم القیامۃ بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بلا حساب، یعنی اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ تو رمضان کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے، صبر کا مہینہ۔ تو روزے کی حالت میں انسان صبر کرتا ہے، کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملنے سے، اور بہت ساری چیزوں سے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا بدلہ اسے کتنا دیا جائے گا یہ اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو یا بدبو نکلتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور ایک خوشخبری سنائی کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی واقعی دن بھر بھوکا ہے، اور شام کو اللہ رب العالمین اپنی نعمت اسے جب کھلاتا ہے تو بندہ کیا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے اجر کو دیکھنے کے بعد بندہ بڑا خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایسے ہی روزوں کی فضیلت میں ایک چیز یاد رکھیں، روزے دار کا ہر عمل جو ہے اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے کے علاوہ روزے دار جو بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف۔ ابن آدم کی ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری رضامندی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1151، اس کے کتاب الصیام میں ہے۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک، مسند امام احمد، سنن نسائی اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال اس حدیث کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے دار کوئی بھی عمل کرے تو اس کی اخلاص نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کے ہر عمل کی نیکیوں کو بڑھا کر کے 700 گنا کر دیتا ہے۔ ہاں، روزے کا بدلہ اللہ کتنا دے گا یہ اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے۔ اس کے بعد آئیے ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں رک کر کے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی گردنوں کو ماہ رمضان میں جہنم سے آزاد کرے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیطان ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، معذرت، اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے خیر کا طلب کرنے والا نیک کام کے لیے آگے بڑھے اور برے کام کی طلب رکھنے والا برے کاموں سے رک جائے۔ اور ہر رات اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یا رب، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ رمضان کی برکت دیکھیے، اس میں خیر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رمضان کی راتوں میں کیا ہے، بندوں کی گردنوں کو اللہ اکبر
جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایسے ہی روزوں کی فضیلت کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان میں شب قدر ہوتی ہے، اور قدر والی 5 راتیں جو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں، ان 5 راتوں میں ایک رات ایسی اللہ نے رکھی ہے کہ اگر ہم نے اس رات کی خیر اور برکت کو پا لیا تو یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ 1000 مہینے اگر دیکھے جائیں تو کم از کم 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے، اتنی تو ایک آدمی کی عمر بھی عموماً نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ بلا شبہ یہ برکت، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے محروم ہو، یعنی جو حقیقی محروم ہے، ہر قسم کی خیر سے محروم رہنے والا ہے، وہی آدمی کیا ہے، رمضان کی خیر و برکت سے محروم رہتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کو اگر 12 سے ہم ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں، تقسیم کر کے دیکھیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو حدیث میں نے سنائی وہ حدیث سنن ابن ماجہ کی وہ روایت ہے، اور حدیث جو ہے حسن صحیح درجے کی ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو کتاب الصیام کے اندر نقل کیا ہے۔ چلے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات یہاں اہم جو ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہی قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 185۔ اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس کے روزے رکھے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس بات میں نص ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مہینوں میں سے روزوں کے مہینے کی مدح و تعریف فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی تعریف فرما رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام میں سے اسے قرآن عظیم نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایک دوسری دلیل ملتی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو بابرکت یعنی شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کے نزول کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ماہ رمضان میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ مکمل قرآن رمضان میں قدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمائے یعنی سمائے دنیا، جو آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے، آسمائے دنیا میں بیت العزت میں نازل کیا گیا۔ یاد رکھیں رمضان میں قرآن کے نزول سے کیا مراد ہے؟ شب قدر میں اللہ کے پاس جو موجود کتاب ہے لوح محفوظ، وہاں سے قرآن مجید پہلے آسمان پر جو بیت العزت نامی گھر ہے وہاں نازل کیا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام حسب ضرورت وہ واقعہ حسب ضرورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ہرگز کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہی نہیں، بلکہ یہ آیت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ
لوح محفوظ سے تو ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا تھا۔ بہرحال تو رمضان میں قرآن کے نزول کا کیا معنی ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اور روزوں کی فضیلت کے باب میں یاد رکھیں کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے بیت العزت تک ہوا ہے، اور اس کے بعد حسب ضرورت جبریل علیہ السلام آیتوں کو لے کر کے آتے رہیں۔ چلیں، اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، ماہ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرے تو ماہ رمضان میں عمرے کا ثواب بڑھا کر کے حج کے ثواب تک کر دیا جاتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ دعا کریں اللہ سے، ابھی یہ کرونا کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا جو ہے عمرہ وغیرہ بڑی مشکلوں سے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مصیبت، اس وبا اور بلا کو تمام اہل اسلام سے خصوصاً اور عموماً تمام اہل دنیا سے ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے بیت اللہ کی اسی زینت کو بحال کرے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ بہرحال ماہ رمضان میں عمرے کا ثواب جو ہے یہ حج کے برابر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، ما منعک من الحج، تو حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1863 کتاب الحج کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی کتاب الحج کی روایت حدیث نمبر 1256۔ اس کے علاوہ سنن نسائی، سنن دارمی، معجم طبرانی کبیر، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور سنن بیہقی میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ تو رمضان روزوں کی فضیلت کے باب میں یاد رکھیں کہ الحمدللہ ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص عمرے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین اس عمرے کا اجر اتنا بڑھاتا ہے کہ یا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے یا حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اوپر سے حج کی فرضیت ساقط ہوگی، نہیں۔ حج کا ثواب دیا جانا الگ چیز ہے اور حج کی فرضیت الگ چیز ہے، دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ تو حج کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب ہم نے حج نہیں کرنا، ہم نے حج کر لیا، نہیں، بلکہ ابھی بھی ہمارے اوپر حج کی فرضیت باقی ہے، اور اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو ہم حج کے لیے ضرور بے ضرور جائیں۔ اللہ اکبر۔ روزوں کی فضیلت کے باب میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر رات بندوں کے جہنم کو گردن سے آزاد کرتا ہے روزوں کے ایام میں، ایسے ہی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کے گردن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلك فی کل لیلۃ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات بھی ہوتا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الصیام کی، اور صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں دیکھ رہا ہوں، صحیح ابن ماجہ میں نہیں، سنن ابن ماجہ میں تو حدیث نمبر 1643 دیکھ سکتے ہیں کتاب الصیام میں، اور یہ حدیث جو حسن صحیح درجے کی ہے۔ تو روزوں کی فضیلت کے تعلق سے یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد ہے روزوں کے آداب کے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ چلیں، سب سے پہلا مسئلہ روزوں کے آداب کے تعلق سے ہے کہ روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آپ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔
اور امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار کے اندر اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ رات کو نیت کرنا، رمضان کے روزوں کے لیے رات کو نیت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اگر سنن ابی داؤد میں دیکھنا تو حدیث نمبر 2454 کتاب الصوم کی روایت ہے۔ ایسے ہی سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن دارمی اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار تو نیت پر، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یاد رکھیں رمضان کے روزوں کے لیے رات میں ہی نیت کرنا یہ ضروری ہے، یا فجر سے پہلے نیت کرنا۔ اب انشاءاللہ آگے بات آتی ہے تو میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ نفلی روزوں کا جہاں تک تعلق ہے تو یاد رکھیں نفلی روزے جو ہیں ان کے لیے زوال شمس سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو صحیح مسلم کتاب الصیام میں نفل روزوں کے باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 1154 کے تحت یہ روایت ذکر کی ہے کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے اور آپ پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، اور کہا جاتا نہیں تو آپ کہتے کہ آج میں روزے سے ہوں۔ ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے اور ہر مرتبہ ابتدائے عبادت سے اس کی دوبارہ نیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے پوری نہیں ہوتی۔ اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام منذر، ابن منذر رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ یاد رکھیں سعودی افتاء کمیٹی سے بھی جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ رمضان میں ہر رات کو روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ رمضان کے روزوں کی نیت کیسے ہوگی؟ کیا ہم زبان سے اس کے لیے کلمات کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان کے روزوں کی نیت ایک تو دل سے ارادہ کر لے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، یا ہم جو سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ جو ایکٹیویٹی ہم جو کرتے ہیں، وہ جو سارا عمل ہوتا ہے اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ہم روزہ رکھنے والے ہیں آج، تو وہ سحری کھانا اور اس کے لیے اٹھنا اور اس کے لیے ساری ایکٹیویٹی اور کوششیں کرنا یہ کافی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب المغنی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نیت جو ہے محض دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ کے اندر کہتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ بدعت ہے، اور ایک مقام پر تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ نیت کی جگہ علماء کے اتفاق کے ساتھ صرف اور صرف دل ہی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ سعودی عرب کی جو مجلس افتاء ہے، فتویٰ کمیٹی، وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے عزم سے نیت ہو جائے گی، یعنی رات میں ارادہ کر لیا کہ بھائی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، دل میں ارادہ کر لیا، یہ کافی ہے۔ اور لہذا روزے کی نیت کے لیے جو الفاظ عام طور سے مشہور ہیں ہمارے یہاں بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان اور میڈ ان بنگلہ دیش ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس کے ترجمے پر بھی آپ غور کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی، بندہ کیا کہتا ہے؟ بصوم غد، غد جو ہے عربی زبان میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، غد جو ہے آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزہ آج کا رکھ رہے ہیں اور نیت آنے والے کل کی کر رہے ہیں، تو آج کے روزے کی نیت کہاں گئی ہماری؟ پھر دوسرے دن پھر ہم یہی کلمات اگر پڑھتے ہیں تو ہم روزہ آئندہ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، اور ہمارے آج کے روزے کی نیت کہاں گئی؟ تو یہ جو کلمہ ہے بصوم غد کہ آئندہ کل کے روزے کی، نویت من شہر رمضان، میں نے نیت کی ماہ رمضان سے، یعنی ماہ رمضان سے آنے والے کل کے دن کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، تو یہ الفاظ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر ذکر کیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں عزم کر لے آدمی، ارادہ کر لے، یہی کافی ہے۔ اور سحری کھانے کے لیے جو ہم اٹھتے ہیں اور جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہ ہماری نیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں جو تھی روزوں کے تعلق سے اور روزے کے جو ہے آداب کے تعلق سے تھی، جو آج کے درس میں
بھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں سحری کھانے اور اس کے متعلق بہت ساری باتیں اور ایسے ہی جو ہے روزوں کے آداب کے تعلق سے اور مزید انشاءاللہ دلچسپ اور بہترین باتیں رمضان کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان کے مہینے تک پہنچنے اور اس مہینے کے خیر و برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔